صرف بستی اور قبیلے کے لیے نہیں، برادری اور خاندان کے لیے نہیں، علیکم جمیعا، بلکہ رب فرما رہا ہے یہ آدم علیہ السلام نہیں جو اپنی قوم کے لیے آئیں گے، یہ نوح نہیں جو اپنی بستی اور قوم کے لیے آئے گا، یہ موسیٰ نہیں جو بنی اسرائیل کے قبیلے 12 قبیلوں کے لیے آئے گا، یہ عیسیٰ نہیں، بلکہ اللہ فرمانا چاہتا ہے کہ یا ایھا الناس، لوگو سن لو، الیکم رسول، جو تمہارے پاس رسول آ رہا ہے وہ جمیعا، ساری کائنات کے لیے رسول ہے، سب کے لیے رسول، اس کے اندر جن و انس بھی ہے، اس کے اندر نباتات بھی ہے، جمادات بھی ہے، یہ ریگستان جو کچھ کائنات کے اندر ہے سب کے لیے تمہارے اور میرے آقا نبی بن کر تشریف لائے۔ بلکہ علامہ جلال الدین سیوطی نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک ذرے سے اور ایک تنکے کو بھی اٹھا کر پوچھے نا کہ تیرا نبی کون ہے، وہ بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھنا شروع کر دے گا۔ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے آمنہ کے لال محبوب پروردگار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اور رسول بن کر آئے ہیں، سب کے لیے۔ اس کے اندر جن بھی ہے، اس کے اندر انس بھی ہے۔ آپ اندازہ کریں، یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر دنیا کے اندر تشریف لائے تو اس وقت پہلے طریقہ کار یہ تھا کہ جتنا بھی انبیاء مبعوث ہوئے اس جہان میں تشریف لائے تو شیاطین اور جنوں کا داخلہ بند نہیں تھا۔ یہ شیاطین اور جن آسمانوں پر جا کر فرشتوں کی باتیں سنتے تھے، فرشتوں کی باتیں سن کر آ کر نجومیوں اور کہنوں کو بتاتے تھے، اور وہ جو نجومی اور کہنے تھے اس کے اندر خلط ملط کر کے، ملاوٹ کر کے لوگوں کے اندر باتیں بتا دیتے تھے، جس وجہ سے نجومیت کو عروج تھا۔ بنی اسرائیل کے اندر سحر اور جادو، آپ نے دیکھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے فرعون نے جادوگروں کو بلایا اور میدان سجایا، عوام الناس کو مطلع کیا گیا، یعنی فرعون کا یہ گمان تھا، یہ ذہن تھا، یہ جو موسیٰ ہے یہ بھی جادوگر ہے، یہ بھی جادو کی باتیں کرتا ہے، یہ اس کے پاس جو معجزات ہیں یہ جادو کے ذریعے لاتا ہے۔ تو اس نے سارے بڑے بڑے جادوگروں کو بلا کر میدان سجا کر مقابلہ کرایا۔ تو جب مقابلہ کرایا گیا تو جادوگروں نے اپنا فن جو ہے وہ ظاہر کیا، انہوں نے رسیاں پھینکی، وہ میدان کے اندر بہت سارے سام بن گئے، بہت سارے سام بن گئے۔ دنیا حیران رہ گئی کہ اب موسیٰ کیا کرے گا، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ موسیٰ جو ہے وہ اللہ کا نبی اور رسول ہے، یہ سحر کے ذریعے کچھ نہیں کرے گا، جو حکم خداوندی ہوگا موسیٰ وہی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جو تیرے ہاتھ میں آسا ہے نا، آسا، سوٹا، ڈنڈا، اس کو پھینک۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ پھینکا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور جتنے بھی وہ جادوگروں نے سام بنائے تھے سارے ساموں کو وہ اژدہا، بہت بڑا اژدہا نکل گیا۔ تو وہ جو جادوگر تھے، قرآن کہتے ہیں ان کو تو پتہ تھا، اپنے فن کے وہ ماہر تھے، ان کو عقل آ گئی، اللہ کی طرف سے توفیق آ گئی، یہ جو موسیٰ نے ڈنڈا پھینکا ہے یہ جادو کے ذریعے سے اژدہا نہیں بڑھا، بلکہ یہ اللہ کے نبی اور رسول ہے۔ جادو کے سارے طریقے وہ جانتے تھے، انہیں یہ حقیقت معلوم ہو گئی کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا جو اژدہا بن گیا ہے یہ جادو کے ذریعے سے نہیں بلکہ رب کی قدرت سے بنا ہے۔ تو وہ سارے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ پھر بھی فرعون کو جو ہے وہ عقل نہیں آئی، اس نے کہا کہ یہ جادوگروں کے اوپر موسیٰ کا اثر ہو گیا ہے، انہوں نے ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب میں جادوگروں کو ذبح کروں گا، کسی کا بازو کاٹوں گا، کسی کا پاؤں کاٹوں گا، طرح طرح کا انہیں عذاب دوں گا۔ تو جب جادوگروں نے یہ فرعون کی گفتگو سنی انہوں نے کہا ہماری جان تو جا سکتی ہے لیکن موسیٰ کا کلمہ ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ تو جب اللہ کی طرف سے قدرت اور معجزہ ہوتا ہے تو وہ قوم کو جس کو اللہ نے توفیق دینی ہوتی ہے وہ معجزہ دیکھ کر قوم جو ہے وہ داخل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ کے اندر تشریف لائے اور کوہ ابو قبیس پہ چڑھ گئے، لوگوں کو جمع کیا،
سارے لوگ جمع ہو گئے، آپ کے قبیلے کے لوگ، رشتہ دار سب جمع ہو گئے۔ تو جب سارے لوگ جمع ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے جو تمہارے ساتھ جنگ کرے گا تو تم اس بات کو مان لو گے؟ اس میں ابو لہب بھی تھا، ابو جہل بھی تھا، اس میں بڑے بڑے سرداران مکہ تھے اور بڑے بڑے قریشی تھے، سردار تھے، سب موجود تھے۔ تو سب نے کہا، ابو جہل نے انکار نہیں کہا کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے۔ سب نے کہا، متفق علیہ ان کا فیصلہ ہوا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے اور ہمارے ساتھ وہ جنگ کرے گا، ہم اس بات کو مان لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں مانیں گے؟ تو سب نے کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں، آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہے۔ آپ کی 40 سالہ زندگی، 23 سالہ زندگی، جتنا عرصہ آپ ہمارے درمیان رہے ہیں، کبھی آپ نے اپنی آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلا، جو کچھ بھی کہا ہے سچ اور حق کہا ہے، اس لیے ہم سارے مان لیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی طرف سے آیا ہوں، تو اس پر تمہارا کیا خیال ہے؟ تو اس پر ابو جہل بولا، ابو لہب بولا کہ یہ محمد بن عبداللہ، یہ ہمارا بھتیجا، یہ کل کا بچہ جو ہمارے سامنے جس کی پیدائش ہوئی ہے، یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں اور ہم مان لیں، ہم پاگل ہو گئے۔ اور ابو لہب نے اس وقت یہ بہت بڑی گستاخی کی، معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ ابو لہب نے کہا کہ اے محمد بن عبداللہ، اللہ تجھے ہلاک کرے، اللہ تیرے ہاتھوں کو ہلاک کرے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی کی شان پر، اپنے محبوب کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرتا۔ ابو لہب نے ایک ہاتھ کا تذکرہ کیا، اللہ نے قرآن اتار دیا۔ اللہ نے فرمایا تبت، کہ تو ہلاک ہو جائے، تو برباد ہو جائے، یدا، تیرے ہاتھ ایک نہیں، ابو لہب دونوں ہلاک ہو جائے اور تو خاک اور خاستر ہو جائے۔ تو اللہ نے سورۃ لہب ساری اتار دی، اس کا بھی ذکر کیا، اس کی بیوی کا بھی ذکر کیا، ان کی ساری گستاخیوں کو رب نے گن کے سنایا اور کہا کہ ابو لہب تو خاک اور خاستر ہو جائے گا اور ہلاک ہو جائے گا۔ تو پھر دنیا نے دیکھا ابو لہب کو ابو لہب اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑا حسین تھا، بہت بڑا حسین و جمیل تھا، اس کا جو چہرہ تھا وہ لال تھا، سورج کی طرح چمکتا تھا، اور اس وقت مکہ کے اندر سب سے بڑا پیسہ، کہتے ہیں اس کے پاس سونے کی اینٹیں تھی، بہت بڑا مالدار تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ جب اس کا خاتمہ ہوا تو اس کے بچوں نے نوکروں کو کہا، جسم میں کیڑے پڑ گئے، بدبودار ہو گیا، اپنے سگے بیٹوں نے نہیں بلکہ نوکروں کو کہا کہ رسی باندھ کے اس کو جا کر فلاں گڑھے میں ڈال کے آ جاؤ، یہ بدبو ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ جس نے بھی تمہارے اور میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور کریم آقا کا مقابلہ کیا، اللہ نے اسے ہلاک اور برباد کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ یہ جو میرا رسول تمہارے پاس آیا ہے یہ عالمین کا نبی ہے، سارے جہانوں کا نبی ہے، اس میں جن بھی ہے، انس بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے اپنے محبوب کو قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا، خاتم النبیین تمہارے اور میرے آقا ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، سب سے آخری نبی میں ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ تو سوچنے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ باقی بھی انبیاء تشریف لائے، اور تاریخ الخمیس کے اندر یہ بات موجود ہے، ابن عباس سے مروی ہے کہ اللہ تعالی حضرت جبریل امین کی ڈیوٹی لگائی تھی انبیاء کے پاس جانے کے لیے، کہ نبی کے پاس جو ہے وہ وہی لے کر حضرت جبریل امین آتے تھے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم ابو الانسانیت ہے، پوری انسانیت کے باپ ہیں، جبریل ان کے پاس صرف 2 دفعہ آئے ہیں۔ پوری انسانیت کے باپ، اللہ کے خلیفہ، نیابت کا تاج، خلافت کا تاج اللہ نے حضرت آدم کے سر پر سجایا، لیکن اللہ کی طرف سے پیغام لے کر حضرت جبریل امین صرف 2 دفعہ آئے۔
حضرت ادریس علیہ السلام، ان کے پاس جبریل امین 4 دفعہ آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے ساتھ کوہ طور پر جا کر ہم کلام ہوتے ہیں، ان کے پاس جبریل امین 4 دفعہ آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام جنہوں نے 950 سال اور بعض روایات میں آتا ہے 1400 سال حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی ہے، 1400 سال کے عرصے میں حضرت جبریل امین صرف 13 مرتبہ آئے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس۔ اور تمہارے اور میرے آقا کی شان کا عالم دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل امین 22,000 مرتبہ آیا ہے، 1 مرتبہ نہیں، 2 اور 10 اور 13 مرتبہ نہیں۔ اور تمہارے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی 63 سال ہے، 63 سالہ زندگی میں، اور اعلان نبوت جو ہے وہ 40 سال کے بعد فرمایا، 23 سالہ زندگی کے اندر۔ یار کتنی شان رب نے ہمارے محبوب کو عطا فرمائی، کتنی شان ہے ہمارے جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ اس پر کتنا مہربان اور کتنا رب کا اپنے محبوب کے ساتھ یارانہ ہے۔ 23 سالہ زندگی ہو، ایک طرف حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی 1400 سالہ ہو اور جبریل امین کا آنا صرف 13 مرتبہ ہو، ایک طرف تمہارے اور میرے آقا اعلان نبوت کے بعد نبوت اور رسالت کی زندگی 23 سالہ ہو، لیکن جبریل امین 22,000 مرتبہ چکر لگا کر گئے ہو۔ کیا شان ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو جن کی اتنی شان ہے کیوں نہ ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو پیغام ہدایت لے کر آئے، جو پیغام نصیحت لے کر آئے، جو رب کا قرآن لے کر آئے، اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں نا، پھر بھی ہمارا معاشرہ ٹھیک نہیں، ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے۔ تمہارے اور میرے آقا اس معاشرے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی جو معاشرے کی حالت یہ تھی کہ اگر استنجا کرتے 4 پتھروں کے ساتھ، ایک پتھر بچ جاتا اس کو اپنا خدا بنا لیتے تھے، اس کی پوجا کرنا شروع کر دیتے تھے۔ حالت یہ تھی کہ اگر کوئی مرد اور عورت طواف کرنے کے لیے کعبہ میں آتا اور کعبے میں معاذ اللہ وہ زنا کر لیتا، زنا کی وجہ سے اللہ اسے پتھر بنا دیتا، ان پتھروں کو دائیں بائیں کعبے کے رکھ کے، ایک کا نام آصاف رکھ کے، دوسرا کا نام لیلا رکھ کے، یہ جو عرب کے جہل تھے، بدو تھے، ظالم تھے، وہ ان کی پوجا کرنا شروع کر دیتے تھے۔ ظلمت کا اتنا اندھیرا تھا اور دماغی توازن اتنا تھا کہ جن پتھروں کو ہاتھوں سے تراشا جاتا ہے ان کو وہ خدا مان لیتے تھے، ان کی وہ عبادت کرتے تھے۔ اور ظلم اتنا تھا کہ ماں کو منڈیوں میں بیچ دیتے تھے، باپ کو ڈنڈے مارتے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ ظلم کا اتنا عالم تھا، اور جو لوگ دور دور سے طواف کعبہ کرنے کے لیے مکہ پہنچتے ان پہ ڈاکے ڈالتے، ان کا مال چھین لیتے۔ یعنی وہ عرب جو بدنام زمانہ لوگ تھے، جن کا ظلم عروج پر تھا اور جن کی جاہلیت جو ہے وہ عروج پر تھی، جن کا دماغی توازن جو تھا وہ کسی طریقہ کار میں نہیں آتا تھا، اس معاشرے کے اندر آمنہ کے لال مبعوث ہوئے۔ اس قوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہارے اور میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اور کمال جاؤں قربان جاؤں شان مصطفیٰ پر اور معجزات مصطفیٰ پر، اخلاقیات مصطفیٰ پر۔ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ مکی زندگی، 13 سالہ مکی زندگی کے اندر اتنا عروج لایا۔ ایسے ایسے لوگ کلمہ پڑھ کر مشرب اسلام ہوئے، جو لوگ وقت کے بہت بڑے ظالم تھے، وقت کے بہت بڑے پجاری تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بتوں سے ہٹا کر ایک خدا کو سجدہ کرنے کا طریقہ سکھایا۔ ان لوگوں کو جو ظالم تھے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم دل بنا دیا۔ جو بدو اور چرواہے تھے جن کا ظلم 4 دانگ عالم میں پھیلا ہوا تھا، جب وہ غلامی مصطفیٰ میں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے وقت کے امام بن گئے، وقت کے خلیفہ بن گئے، وقت کے جو رہنما اور رہبر بن گئے۔ اس طرح انقلاب ان کی زندگیوں میں آیا۔ جتنا بھی ظلم وہ کیا کرتے تھے، جب اسلام کے ساتھ وابستہ ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور مشرب با اسلام ہوئے، لوگ ان کو دیکھ کر کلمہ پڑھ جاتے تھے۔
اتنا انقلاب لایا تمہارے اور میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک داہیہ قلبی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، یہ اپنی قوم کے پیشوا تھے، اپنی برادری کے قبیلے کے رہبر تھے، سردار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے، دعا بھی کرنی چاہیے۔ آج ہم گلہ تو کرتے ہیں نا، غیبت کرتے ہیں، 4 بندے بیٹھ کر 8 بندے بیٹھ کر فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے۔ کیا اچھی بات ہوتی کہ وہ 4 بندے بیٹھ کر اس کے لیے جو برا ہے، جس کو وہ برا کہہ رہے ہیں، جس کو وہ ظالم کہہ رہے ہیں، جس کو وہ برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ 4 بندے غیبت کرنے کی بجائے اس کے لیے ہدایت کی دعا کر دیں کہ مولا وہ اگر تیرا بندہ تیرے احکامات سے پھرا ہوا ہے، ہم مومن بندے نبی کا کلمہ پڑھنے والے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اسے راہ راست پہ لے آ۔ یہ تمہارے اور میرے نبی کا طریقہ ہے، یہ سنت طریقہ ہے۔ غیبت کی بجائے کسی کے لیے ہدایت کی دعا کرو اور اس کے لیے راہ راست کی دعا کرو۔ حضرت داہیہ قلبی تھے، وہ بہت بڑے اپنے برادری کے سردار تھے، قبیلے کے سردار تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے تھے کہ داہیہ جو ہے وہ اسلام کے اندر داخل ہو جائے، اسلام کو قبول کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہی تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے مشرف با اسلام ہو جائے۔ ایک مرتبہ داہیہ قلبی اپنے گھر سے روانہ ہوئے، ادھر جبریل امین تمہارے اور میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ، جس کے لیے آپ دعا مانگا کرتے تھے وہ داہیہ قلبی آپ کی بارگاہ کے لیے نکل چکا ہے، وہ داہیہ قلبی آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے وہ داہیہ قلبی آپ کی بارگاہ میں آ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے گا۔ جو ہی بارگاہ رسالت میں حضرت داہیہ قلبی آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مزمل کو اتار کر نیچے بچھا دی۔ کیا اخلاق ہے یار! ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابھی وہ کیا تھے؟ کافر تھے، ابھی وہ مشرک تھے، ظالم بھی تھے، ظلم بھی بہت کیے ہوئے تھے، گناہ گار بھی تھے، سارے معاملات تھے، لیکن تمہارے اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھو کہ تاجدار انبیاء ہو کر، نبیوں کا مقتدا ہو کر، وہ جو مزمل کی چادر جس کی شان قرآن بیان کر رہا ہے، میرے نبی نے یہ نہیں کہا یہ کافر آ رہا ہے، یہ داہیہ قلبی ظالم آ رہا ہے، نانا یہ اخلاق مصطفیٰ نہیں تھے، بلکہ چادر مزمل کو اتار کر اس کافر کے لیے بچھا دیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہماری حالت یہ ہے، وہ تو کافر تھا، وہ تو ظالم تھا، وہ تو مشرک تھا، وہ تو بت پرست تھا، لیکن مسلمانوں ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم قرآن کو پڑھنے والے ہیں، ہم نبی کی شریعت میں داخل ہیں۔ اگر ہمارے نبی تاجدار انبیاء ہو کر کافر کو اتنا عزت اور اخلاق کے ساتھ بٹھا سکتے ہیں تو ہم اپنے بھائی کو عزت کیوں نہیں دے سکتے؟ ہم اپنے چچا اور بزرگوں کو عزت کیوں نہیں دے سکتے؟ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے عزت افزائی کیوں نہیں کر سکتے؟ ہماری حالت یہ ہے، ہماری کنڈیشن یہ ہے، کلمہ پڑھ کر، قرآن پڑھ کر، اسلام میں داخل ہو کر اگر ایک مسلم آ رہا ہے تو دوسرا مسلم اس سے منہ پھیر کر جا رہا ہے، السلام علیکم کہنے کی توفیق نہیں ہے، مصافحہ کرنے کی توفیق نہیں ہے، گھر میں آئے ہوئے کو کوئی، بے شک یہ ہمارے اسلام کا ایک امتیاز ہے، یہ اسلام کی ایک پہچان ہے کہ اگر گھر پر دشمن بھی آ جائے تو ہمارا نبی اس کی بھی قدر کرتا ہے، لیکن ہم سے اپنے اپنوں کی قدر نہیں ہوتی، اپنے رشتہ داروں کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی، عزت افزائی نہیں ہوتی۔ میں کا جو پہاڑ ہے، میں کا جو بت ہے ہماری رگوں کے اندر دوڑ رہا ہے، ہر بندہ کہتا ہے میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس بنگلہ گاڑی ہے، میں دوسرے غریب کو سلام کر کے کیا کہوں گا، کسی کی عزت افزائی کر کے کیا کہوں گا؟ خدا کی عزت کی قسم، یہ میں اور یہ تکبر اتنی بری لعنت ہے کہ جب بندہ مرتا ہے تو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ تکبر انسان کو نہیں جچتا۔ بابا فرید گنج شکر نے فرمایا تھا، میں کو مارتے منج کر نکیاں کرتے کٹ، بھرے خزانے رب دینی جویں دل آدے ہوئے لٹ۔ جب یہ اندر کا نفس، یہ نفس امارہ، یہ میں اور تکبر کی لعنت ختم ہو جاتی ہے، پھر رب کے انوار اور رب کی رحمتوں کے ساتھ اللہ اس اپنے بندے کو ڈھانپ لیتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، خدا کی قسم اپنے اندر عاجزی لا کر تو دیکھ،
نبی کی سیرت تو اپنا کر دیکھ. آج سے تو عاجز بن جا. آج سے یہ تیری گردن جو اکڑی ہوئی ہے اس گردن کو جھکا لے, نظریں زمین پہ رکھ لے. میرے نبی نے فرمایا, صحیح مسلم کے اندر آیا, میرے نبی نے فرمایا جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے عاجزی کرتا ہے میں محمد اس کا ضامن ہوں, رفع اللہ, اللہ اس کے درجے کو بلند کر دیتا ہے. جو جھکتا ہے اللہ اسے جھکنے نہیں دیتا بلکہ اس کے درجے کو بلند کر دیتا ہے. اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے. اگر انسان تو چاہتا ہے تیری زندگی میں سکون آ جائے, اگر تو چاہتا ہے تیری زندگی کے اندر بہاریں آ جائیں, پھر نبی کی سیرت پر عمل کرنا شروع کر دے. تو جب وہ دایا قلبی آیا, نبی نے مزمل کی چادر کو بچھایا اور فرمایا کہ جو قوم کا سردار ہوتا ہے اکرموہ, میں مصطفیٰ اس کی عزت کرتا ہوں. جو معزز ہوتا ہے اپنے قبیلے میں مجھے بھی حق پہنچتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے. یہ بات کرنی تھی کہ وہ جو داہیہ قلبی تھا جس کے بہت بڑے گناہ تھے, وہ رو رو کر مزمل کی چادر کو اٹھا کر اپنے منہ پر لگا رہا تھا اور رو رہا تھا, یا رسول اللہ اتنا بڑا اخلاق, اتنی بڑی میرے ساتھ ہمدردی, صلہ رحمی, میرے مجھ جیسے گناہ گار پر اتنا بڑا احسان کہ مزمل کی چادر کو اتار کر میرے نیچے بچھا دیا. یا رسول اللہ اگر میں کلمہ پڑھ لوں کیا رب مجھے معاف کر دے گا؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. پھر دھاڑے مار کر رونے لگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دایا کیا ہوا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کو پتہ نہیں میں بہت بڑا گناہ گار ہوں, میرے بہت بڑے گناہ ہیں. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے کیا گناہ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ میں قوم کا سردار تھا, قوم کا پیشوا تھا, میری بیٹیاں جو ہیں کئی میرے نکاح تھے, میری جو نکاح تھے عقد تھے ان میں سے 70 بیٹیاں اللہ نے مجھے عطا فرمائی اور وہ 70 کی 70 سب کو میں نے زندہ درگور کر دیا, زمین کے اندر دفنا دیا. میں بہت بڑا ظالم ہوں, بہت بڑا گناہ گار ہوں. یا رسول اللہ اگر میں نے کلمہ بھی پڑھ لیا تو کیا ہوا؟ میرے گناہ بہت بڑے ہیں. داہیہ قلبی یہ بات کر رہا تھا, جبریل امین دوبارہ آ گئے اور کہا اللہ فرما رہا ہے اے میرے محبوب اپنے غلام کو خوشخبری سنا دو, میں اللہ یہ فرما رہا ہوں, اعلان کر رہا ہوں قیامت تک کے لیے جتنا بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو, سیاکار کیوں نہ ہو, ظالم سے ظالم کیوں نہ ہو, جو میرے مصطفیٰ کے دامن سے چپٹ جائے گا میں رب سارے گناہ معاف کر دوں. جو بھی کلمہ پڑھ کر دامن مصطفیٰ سے چپٹ جائے گا, اللہ فرما رہا ہے, اعلان کر رہا ہے قیامت تک کے لیے کتنا بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو, جو کلمہ پڑھ کر غلامی مصطفیٰ میں آ جائے گا میں اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف کر دوں گا. اور وہی داہیہ قلبی جب اسلام نہیں لایا تھا تو اتنے بڑے گناہ تھے, جب اسلام لایا تو وہی دایا قلبی جب زمین پہ پاؤں رکھتا ہے تو نیچے دیکھتا ہے پھر اٹھا لیتا ہے. صحابہ پوچھتے ہیں دایا کیا ہوا؟ پاؤں رکھتا ہے اٹھا لیتا ہے. حضرت دایا قلبی نے کہا رب کی یہ مخلوق چھوٹی, یہ چنٹیاں, یہ پیلیاں زمین پر چل رہی ہے, میں پاؤں رکھتا ہوں تو نیچے پیلی نظر آتی ہے, اگر میرے پاؤں کے نیچے پیلی آ کر مر گئی تو کل قیامت کے دن کیا حساب دوں گا. جب اسلام لایا تو اتنا خوف خدا ہو گیا, اتنا خوف خدا اور اطاعت مصطفیٰ ہو گئی. تو جب بندہ کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہو جائے پھر اپنی خواہشات کو نہ دیکھے, اپنی برادری اور سسٹم رواج کو نہ دیکھے, بلکہ دیکھے تو مصطفیٰ کے مزاج کو دیکھے. آج اگر ہمارے اعمال, آج اگر ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہمارے نبی کے سلیقے اور طریقے کے مطابق ہو جائے, معاشرے کے اندر جتنا بڑا فساد ہے یہ زمین بوس ہو جائے گا, یہ ختم ہو جائے گا. لیکن کیا نبی کی تعلیم کو عام کرنا پڑے گا, نبی کی تعلیم کے اوپر پورا پورا اترنا پڑے گا. یارو چند دن کی زندگی ہے, چند دن کی زندگی ہے, منٹ سیکنڈ کی بھی نہ میرے پاس اسٹام ہے نہ آپ لوگوں کے پاس اسٹام ہے. زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے, ہم نے مر جانا ہے. لیکن آپ نے مجھ سے نہیں کئی علماء سے سنا ہوا ہے کہ قبر کے اندر آمنہ کے لال نے ضرور آنا ہے.
ہمارے نبی نے قبر کے اندر ضرور آنا ہے۔ تیسرا سوال بخاری کے اندر آیا ہے، منکر نکیر نے یہی فرمانا ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ جو چہرہ وضحا تمہارے سامنے ہے، یہ علم نشرح کا سینہ تمہارے سامنے ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ تھا، تمہارا کیا عقیدہ تھا؟ اگر وہ مومن ساری زندگی نبی کے طریقے پر عمل کر گیا، نبی کی تعلیمات کو عام کر گیا، تو خدا کی عزت کی قسم میرے نبی کریم رؤوف الرحیم فرمائیں گے منکر نکیر اسے چھوڑ دو، یہ تو میرا غلام ہے، ساری زندگی اس نے میرے دین کا پرچار کیا ہے، ساری زندگی اس نے میری تعلیمات پر عمل کیا ہے۔ تو یارو، جو معاشرے کے اندر یہ انانیت ہے، یہ تکبر ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر چہرہ بدل لینا، یہ ساری چیزوں کو ختم کر دو۔ اللہ رسول کی رضا کے لیے چند دن کی زندگی ہے، چند دن کی زندگی، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے اور ختم ہو بھی جائے گی، لیکن یاد رکھنا کام قبر میں وہی چیز آئے گی جو ہم یہاں کر کے جائیں گے، جو اعمال بو کے جائیں گے وہی ہمیں وہاں کاٹنے پڑیں گے۔ تو خدا رسول کے لیے اپنی زندگی کے اندر عاجزی لاؤ، انکساری لاؤ، محبت لاؤ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین شخص، بہتر نہیں، سب سے بہترین شخص وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے اور کھانا کھلانے میں پہل کرتا ہے۔ اب یہ سلام دیکھنے میں چھوٹی سی نیکی ہے، اب میں جا رہا ہوں راستے میں کوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بھی بتایا کہ جو گاڑی پر جا رہا ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، اور جو پیدل چل رہا ہے وہ نیچے بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی حکمت کیا ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں اس بندے کے اندر عاجزی آئے گی جو لینڈ کروزر پر بیٹھا ہوگا، ٹوڈی پہ بیٹھا ہوگا، گاڑی اور موٹر سائیکل پر بیٹھا ہوگا، جب وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے گا اس کے اندر عجز آئے گا، انکساری آئے گی، اور جب وہ پیدل چل رہا ہوگا اس کو جب وہ بڑا آدمی، معاشرے کے اندر معزز آدمی سلام کرے گا تو اس کا جو سینہ ہے وہ کھل جائے گا، وہ خوش ہو جائے گا، اور جب اس خوشی کے اندر وہ علیکم السلام کہے گا کہ جس طرح تو نے میرے اوپر سلامتی بھیجی ہے اللہ تمہارے اوپر بھی سلامتی بھیجے، اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے گا اور اس کی زندگی جو ہے امن اور سلامتی والی بن جائے گی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔